السلام علیکم، میں ہوں ولی سلمان انجن اور آپ دیکھ رہے ہیں اچیور شو. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ملواتا ہوں آپ کو ایسے اچیور سے جنہوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ایسے ہی اچیور جو آج ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں، میں ملواتا ہوں آپ کو ان سے، مگر ان سے ملنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھیں ان کی زندگی میں. راٹھور صاحب کراچی شہر سے تعلق رکھتے ہیں. ابتدائی تعلیم سینٹ زیویئرز اسکول سے حاصل کی، اس کے بعد فیملی کے ہمراہ افریقہ چلے گئے اور چامبوگو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد 2001 میں پاکستان واپس آئے اور پاکستان ایپ ٹیک کمپیوٹر ایجوکیشن سے سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کیا. اس کے بعد پاکستان کی ایک بڑی ملٹی نیشنل ایویشن کمپنی کے ساتھ اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز ایک بہت ہی ابتدائی پوزیشن سے کیا اور 16 سال تک اس سے منسلک رہے. اس دوران بے شمار سافٹ ویئر ڈیولپ کیے اور پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر امپلیمنٹ کیے. ان میں TOS، مرحبا لیمپ، MIAB اور مختلف ڈیٹا سینٹرز کا قیام بھی شامل ہے. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پروجیکٹ میں اپنے ادارے کی IT انفراسٹرکچر کو لیڈ کیا. پاکستان کی پہلی پرائیویٹ ایویشن انوویشن لیب برین بنائی. پاکستان کے 3 ایئرپورٹس کی ڈومیسٹک سے انٹرنیشنل تک منتقلی پر فرسٹ ٹائم موبائل چیک ان بورڈ اینڈ سسٹم بنا کر امپلیمنٹ کیا، جس کے لیے انہیں ایمریٹس گروپ کا سب سے بڑا ریکگنیشن نجم ایوارڈ دیا گیا. ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ اس ادارے کے پہلے امپلائی ہیں جنہیں پاکستان میں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. دوران ملازمت مختلف انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی کرتے رہے. پرنس 2، ITIL، کوبٹ 5 اور دیگر بے شمار شامل ہیں. انٹرنیشنل ایکسپوزر کے لیے انگلینڈ میں کیرولائن کنسٹرکشن کمپنی کے ریل پروجیکٹس اور افریقہ میں انٹرنیشنل ماولم کے ساتھ گیم پارک پروجیکٹ پر بھی کام کیا. اپنے 16 سالہ پروفیشنل کیریئر میں ایک ابتدائی پوزیشن سے کمپنی کے کم عمر ترین فنکشنل ہیڈ بنے. ملک کے لیے کچھ خاص کرنے کی چاہ میں اپنے اس بہترین اور پرآسائش کیریئر کو خیر آباد کیا اور جابس ڈرون کی بنیاد رکھی اور سوچا کہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے نہ صرف ایک انڈسٹری بلکہ پورے ملک اور قوم کو فائدہ ہو. ٹریولنگ کا بہت شوق ہے اور تقریباً ساری دنیا گھوم چکے ہیں. آئیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں اچیورز میں محمد فاروق راٹھور صاحب سے. اور آپ نے پیکیج دیکھ لیا تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے. السلام علیکم راٹھور صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے شو میں آئے. آپ کی ذہن نوازش، آپ نے بلایا ہمیں. آپ جیسے اچیورس کو ہم چاہتے ہیں کہ موقع دیں، آپ بتائیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے جاب ڈرونز، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بریف کریں. بیسیکلی یہ ہے کیا؟ بیسیکلی جاب سٹونز ایک ڈیجیٹل موبائل اپلیکیشنز کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جاب سیکرز اور جابس پرووائڈر ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک موبائل اپلیکیشن ہے ہماری، ایک ہمارے پاس ورکر کی ایپ ہے اور ایک کسٹمر کی ایپ ہے. وہ تمام محنت کش مزدور حضرات جو کہ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سائن اپ کرتے ہیں ہماری موبائل ایپ کے اوپر اور اپنی مرضی کے ٹائم پر اپنی مرضی کی اجرت پر اپنے ہی علاقے میں روزگار حاصل کرتے ہیں. اس کے دوسری طرف دیکھا جائے کسٹمرز کو، تو وہ کسٹمرز جن کو ایسے محنت کش اور کام کرنے والے ہنرمند چاہیے ہوتے ہیں، وہ اپنی موبائل ایپ کے ذریعے بآسانی انہیں اپنی مرضی کے ٹائم پر بلا سکتے ہیں. یعنی کچھ کسی چیز کو بھی میکینیکل کام ہو، کلر ہو، کسی قسم کا بھی کام ہو تو ہم ایپ کے تھرو اپنے گھر کے لیے، کسی کے آفس کے لیے ان کو بلا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اسٹارٹنگ میں ہم نے جو ہے وہ 16 کیٹیگریز سے آن کیا ہے، جس میں پلمبر، الیکٹریشنز، میسنز، AC بنانے والا، جنریٹر بنانے والا، وہ تمام کیٹیگریز رکھی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے اس میں ایک کیٹیگری ایسی بھی رکھی ہے، اگر آپ اسکلڈ نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ روزگار کمائیں محنت کر کے، تو آپ اگر گاڑی بھی دھو سکتے ہیں، اگر بائک بھی دھو سکتے ہیں، تو وہ بھی کر کے آپ روزگار ایزی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، میں اس کو جاب ڈرونز کے آپ کے پروجیکٹ کو آگے بڑھاؤں گا بعد میں، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا ایک 18 سال کا ایک کریئر رہا ہے. ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ بڑی زبردست پوزیشن پہ تھے. آپ نے 7 سے 8 ایئرپورٹس کو جو ہے اس کی اپگریڈیشن کی کام کیا اس کمپنی کے ساتھ مل کے. تو اتنا پیک کریئر، اتنی انٹرنیشنل ٹریولنگ وہ چھوڑ کے آپ اس نئے وینچر اس پروجیکٹ میں آئے، تو یہ سوسائڈ مشن نہیں تھا کوئی، یا ہے تو نہیں کوئی؟ نہیں، سوسائڈ میں اس کو نہیں سمجھتا. بیسکلی شروع سے ہی مجھے جو ہے چیلنجز بہت پسند ہیں اینڈ آئی آلویز لوکنگ آفٹر انٹو دا نیو پروجیکٹس، نیو اسائنمنٹ. جب میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا آج سے 16-18 سال پہلے، تو اس وقت اتنی بڑی پوزیشن سے اسٹارٹ نہیں کیا تھا، بٹ الحمدللہ 18 سال کی میری جرنی اتنی اچھی رہی کہ میں ایک اپنے کیریئر کے پیک پہ پہنچا. اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے اس کیریئر کو مزید آگے لے جانا چاہیے، اور جو میرے سکلز ہیں جس کی بنا پہ میں نے کئی پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں اور کئی اچیومنٹ حاصل کی ہے ماشاء اللہ سے اپنی لائف کے اندر، تو میں چاہتا تھا کہ اب وہ کسی مخصوص ادارے اور مخصوص انڈسٹری تک نہ رہیں بلکہ ہمارے پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنے اسکل سیٹ یوز کروں. تو یہ سوچتے ہوئے میں نے جاب اسٹورز کا کانسیپٹ لے کر کے آیا.
تو وہ جو آپ کی جو کمپنی کی سطح آپ نے جوائننگ کی ہوئی تھی اور ایک کریم پوزیشن پہ آپ تھے, مینیجنگ مطلب ایک ہیڈ پوزیشن پہ تھے, تو انہوں نے آپ کو بولا نہیں کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یا آپ کے گھر والوں نے یا آپ کے دوستوں نے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, کوئی انوکھا کام کرنے جا رہے ہو, کیوں اپنی لگی بندی نوکری چھوڑو؟ اوبویسلی تمام لوگ جو پیار کرتے ہیں آپ سے, آپ کے فیملی ممبر, آپ کے دوست, ایون کہ کمپنیز کے جو اونرز تھے, جو دوست احباب تھے, ساتھ کلیگس تھے, ان سب نے مجھ سے ایک بات تو ضرور کہی کہ راٹھور صاحب یہ کیا کرنے لگے, آپ نے اتنی محنت کی 18 سال, آپ ایک کیریئر کے عروج پہ پہنچے, اب تو انجوائے کرنے کا وقت ہے, اب آپ چھوڑ کے دوبارہ اسٹارٹ اپ کی طرف جا رہے ہو. تو میں نے کہا ہاں میں اسٹارٹ اپ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایبلٹی دی ہے, صلاحیت دی ہے, تو آپ کو رکنا نہیں چاہیے, آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے, اور اپنی صلاحیتوں سے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو آپ نے وہ کام ضرور کرنا چاہیے. آپ کو بھی یاد ہوگا سلمان, کئی سال پہلے جب میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اس آئیڈیا کا, تو آپ بھی ان لوگوں میں سے ایک شامل تھے جس نے کہا تھا راٹھور اپنے دل کی سنو, کہ تم نے جب بھی دل کی سنی ہے تو تمہیں کامیابی ملی ہے. تو الحمدللہ ہم نے جاب سورس کو پلیٹ فارم ہم نے لانچ کیا ہے, اور ہم کافی خوش ہیں. ہماری جتنی بھی محنت کی کاوشیں تھیں, آج ان کا رنگ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس کا کیا فیڈ بیک کیسے آ رہا ہے؟ آپ کی لانچنگ کر دی تو فیڈ بیک کیا سی؟ ایک میں آپ کو بتا نہیں سکتا لفظوں میں کیا خوشی ہے. جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں نا تو آپ کو ایک الگ سے خوشی ملتی ہے, اور جب آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں, آسان روزگار دیتے ہیں, تو آپ کو نہیں پتا کیا اس سے خوشی ملتی ہے. میں اب جب کبھی جاتا ہوں تو لوگ یقین کریں, وہ جو محنت کش لوگ ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں فاؤنڈر ہوں, میں پلیٹ فارم لے کر کے آؤں, اتنی خوشی سے ملتا ہے, اتنی عزت دیتے ہیں. بلکہ ایک محنت کش نے مجھے بلایا اور میرے آنکھوں میں لٹرلی اس وقت آنسو آ گئے جب اس نے مجھ سے بات کہی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے ہمارے لیے روزگار پیدا کیے ہے, ہمارے بچے اور ہم سب آپ کے لیے بڑی دعائیں دیتے ہیں. آپ کا بیسیکلی جو یہ آپ نے انیشیٹو لیا, آپ نے یہ کیا, تو میرے خیال سے اس کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان کی اکانومی سے بھی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک تو ڈیجیٹل اکانومی جس کی آج کل ہمارے ڈیجیٹل پاکستان ہو رہا ہے, اور ڈائریکٹ اکانومی, تو اس میں یہ سوچ کے آپ نے ساری چیزیں کی تھی کہ بس یہ آپ نے پلان کیا, یہ ہوتا چلا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب میں مشن سٹارٹ کر رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے ملک میں جو مسئلہ ہے ایک بہت بڑا, وہ ہے غربت کا مسئلہ. مسئلے تو بہت سارے ہیں, مگر غربت ایک مسئلہ ہے. لیکن وہ غربت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے سارے کے سارے پرابلمز آتے ہیں ہمارے ملک میں. ہیلتھ کے ایشو, ٹیررزم کے ایشو, پولیٹیکل ٹرموائل, یہ تمام چیزیں آتی ہی غربت سے ہیں. تو میں کافی ریسرچ کر رہا تھا. جب میں نے ریسرچ کی, اگر آپ بھی گوگل پہ اگر سرچ کریں ہاؤ ٹو ریڈیوس پاورٹی, تو پہلی چیز جو گوگل بھی آپ سے کہتا ہے کریٹ جابس. تو میں نے کہا کیوں نہ جابس پہ کام کیا جائے. تو وہاں سے میں نے سلسلہ سٹارٹ کیا, اور میں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ جہاں پر ہر شخص آسانی کے ساتھ اپنے علاقے میں اپنے ہی ٹائم کے مطابق روزگار حاصل کر سکتا ہے. تو یہ جو پلیٹ فارم ہے, جیسے جو ورکر ہے اس کو اردو نہ لکھنی آتی ہو یا انگلش نہ لکھنی آتی ہو, تو اس کا یوزیج اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ آسانی سے یوز کر سکتا ہے, کہ بڑا آدمی کو انگلش بڑے لکھ دیں اس کے اوپر, مسئلہ ہو جائے. بالکل ایسا نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے, اور ہم اس میں ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے ہیں, کہ ہماری جو ورکر کی جو ایپ ہے وہ ہم نے اردو میں بنائی ہے تاکہ ورکر کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. دوسرا, ہم نے اس میں گرافیکل اتنا زیادہ انٹرفیس کریٹ کیا ہے کہ اگر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو آپ کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, کیسا رول آؤٹ کرنا ہے. اور ورکر کے لیے بہت آسان ہے. جب وہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو ریسیٹ کر دیتا ہے اور ویریفائی ہو جاتا ہے, تو اس سے اس نے اپنے آپ کو آن لائن اور آف لائن کرنا ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, تو میں آپ کی گفتگو اور یہ ورکر والی گفتگو یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں بعد میں. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ہمارا مزیدار گفتگو چل رہی تھی راٹھور صاحب سے. تو راٹھور صاحب, آپ نے آپ کی ڈسکرپشن بتا رہے تھے کہ کتنی یوزر فرینڈلی ہے. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ آپ نے پلان کر رہے تھے یا یہ سوچ رہے تھے, تو کتنا عرصہ آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ میں لگا, یا کیا انسپریشن تھی؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ڈائریکٹ اکانومی کے ساتھ کا تعلق تھا, یہ تھا. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ لیٹ سپوز یا آپ نے ایپ لانچ کیا, آپ نے اپنا کریئر چھوڑ دیا, پیک کریئر چھوڑ دیا اپنی پیک پوزیشن پہ, تو اگر لیٹ سپوز خدا نہ خاصہ یہ ایک فیلئر ہوتا ہے, یا سوسائڈ مشن جو میں نے پہلی بات کی تھی, اور یا اس میں ناکام ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے لیے جو فیلئر ہے اٹس اے لرننگ پوائنٹ, اس سے آپ سیکھتے ہیں. لیکن اب تک جو مجھے رسپانس آ رہا ہے اس سے میں بہت کچھ نئی چیز سیکھا ہوں, اور میرے دل میں خوشی ہے. ایٹ لیسٹ میں نے ایک انیشیٹو لیا جس میں ہر غریب انسان کو ایک روزگار ملی ہے. تو میں بہت خوش ہوں, اور میں فیلئر سے گھبرانے والا نہیں ہوں. کبھی بھی آگے بڑھتا ہوں, فیلئر سیکھتا ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس پورے جرنی کے اندر کوئی چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑا. میں فیلئر کو ایز اے چیلنج لیتا ہوں, اور اس کو سمجھتا ہوں اس میں کیا پرابلمز ہے, اس پرابلمز کو نکال کر اس فیلئر کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سکسیس کے اندر. میں آپ کی بات بالکل میں ایسے کنٹینیو کرتا ہوں کہ فیلئرز جو ہے نا, اگر آپ کسی چیز کو کرنے سے روک جائیں تو یہ فیلئر ہے. اگر آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں تو یہ فیلئر میرے ساتھ شمار نہیں ہوتا. تو آپ جو ہے ان
باقی قسم کے لوگوں میں سے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ انیشیٹ کیا جائے اور کچھ کیا جائے. آئی ایم شیور کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اچھا, ایک دوسرا سوال یہ کہ گورنمنٹ آپ کے اس انیشیٹو کو کس طرح لیتی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو کس طرح سپورٹ کرے, کیونکہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جاب کریٹ ہوں گی اور ماسز تک پہنچیں گی, اب لوگوں کو دکانیں بھی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو گورنمنٹ تو میرے خیال سے اس کو آپ کی لائن کو ٹو کرنا چاہیے اور آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل, دیکھیں ڈیجیٹل پاکستان کا کانسیپٹ کیا ہے, کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ ڈیجیٹلی چیزوں کو آسان کیا جائے, پروسیس کو آسان کیا جائے, ملک کی اکنامی کو سپورٹ کیا جائے. آپ خود دیکھیں نا کہ ابھی کورونا کے دور میں کتنے لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے, کوئی دکان پہ نہیں بیٹھ سکا, کوئی چوراہے پہ نہیں بیٹھ سکا, تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آن لائن سروسز کا کتنا فائدہ ہے. آج مثال کے طور پہ ایک ورکر اگر کراچی کے شہر کورنگی میں رہتا ہے اور اس کی دکان اگر صدر کے اندر ہے, تو ایک تو وہ اپنی دکان تک جاتا ہے اس دکان والے کی مرضی کے مطابق, پھر وہاں سے ڈفرینٹ علاقوں میں جاتا ہے, تو جب وہ ہماری اپلیکیشن کو یوز کرے گا تو اپنے ہی علاقے میں جاب کرے گا اور پیسے کمائے گا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج ہر ورکر, ابھی آپ کسی سے کام کرواتے ہیں آپ سے کیش پیمنٹ دیتے ہیں, جب آپ ڈیجیٹلی پیمنٹ کرتے ہیں اس چیز کی تو آج ہر ورکر ٹیکس پیئر بنے گا پاکستان کا, وہ ٹیکس دے گا, اس کا جو کنزیومر ہے وہ ٹیکس دے گا. آج تک جو ہماری اکنامی تھی اس میں کہیں بھی کنٹریبیوشن نہیں تھا ٹیکسز کا اس کا, تو اب وہ نظر آئے گی. ابھی میں پچھلے دنوں کچھ پہلے گورنمنٹ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک سینئر لیڈر کا, وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس نہیں ہے ہنر مند لوگوں کا, تو جاب اسٹوڈنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈیٹا بیس کریٹ کرے گا جینوئن ورکرز کا جو واقعی ان کیٹیگریز میں کام کرتے ہیں. اللہ نہ کرے دوبارہ سے کورونا کا اٹیک ہمارے پاس آئے, اللہ نہ کرے, لیکن کبھی ایسا سلسلہ آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہوگا, ہم حکومت کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, ہم ڈیٹا بیس دے سکتے ہیں کہ یہ جینوئن ورکر ہیں جو کہ اس وقت جاب کر رہے ہیں اور جاب لونس کے پلیٹ فارم سے اور اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں. جو روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ورکر سارے, تو ان کو کیسے اپروچ کریں گے آپ جاب لونس سے اپنا کو رجسٹر کرائیں, جب ان تک آپ کیسے پہنچیں گے, ماسز تک کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں ہم جو ہے وہ روڈ ڈرائیوز بھی کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ چوراہوں پہ مالز پہ اپنے کیوسک بھی لے کر کے جا رہے ہیں, وہاں بھی بتا رہے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو بھی بتا رہے ہیں. ہم تو گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم ملازمتوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں, کئی کیٹیگریز میں کر رہے ہیں, تو ہمیں سپورٹ کیجیے اس کے اوپر, نہ صرف جاب اسٹوڈنٹس کی, باقی جتنے بھی ایسے اسٹارٹ اپس ہیں جو لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کی جائے, اور ہمیں جو ہے وہ اور زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپلیکیشن کس طرح سے کام کرتی ہے. دیکھیں جب یہ اپلیکیشن لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے, نئے موبائل فونز بکیں گے, نئی سمیں بکیں گے, لوگ ڈیٹا یوز کریں گے, یہ سارا ملک کی اکنامی کو فائدہ پہنچے گا. ایسے وہ تو لوگ پہلے سے فون خرید رہے ہیں اور پہلے سے ہی کہ آپ کی اس پہ ایپ, یہ تو خیر کچھ مجھے سمجھ میں نہیں بات, آپ نے لوگ تو خرید رہے ہیں, سم بھی خرید رہے ہیں, لوگ تو موبائل بھی خرید رہے ہیں, لیکن وہ دوسرے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب جب وہ موبائل استعمال کریں گے تو روزگار کمانے کے لیے استعمال کریں گے. اچھا یہ تو ہو گیا, مگر اس کے بعد آپ نے, آپ کا جو بچپن ہے وہ تھوڑا بچپن اور ایجوکیشن جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. میری ابتدائی تعلیم تو پاکستان میں کراچی شہر میں ہوئی. اس کے بعد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا. میں دنیا میں کئی ملکوں میں رہا میرے پیرنٹس کے ساتھ, میں انگلینڈ میں رہا, میں ڈنمارک میں رہا, جاپان میں رہا, کئی ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے ٹریول کیا. لیکن ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں پاکستان جاؤں اور اپنی ایبلٹی, اپنے اسکلز, اپنی ایجوکیشن کو وہاں استعمال کروں. یہ سوچتے ہوئے میں پاکستان آیا, اور پاکستان آنے کے بعد میں نے انیشیٹو اسٹارٹ کیا. زبردست آپ کا انیشیٹو ہے, اب میں بھی لاسٹ میں کامیاب کریں. آپ اتنے ملک میں آپ نے ٹریول کیا, تو پاکستان کے علاوہ کون سا ملک آپ کو اچھا لگا یہاں, یہ ملک ہے ذرا زبردست؟ دیکھیں پاکستان بہترین ملک ہے ہمارا, اور اس بات کی گواہی یہ ہے کہ میں آج پاکستان میں بیٹھا ہوں. تو مجھے پاکستان ہی پسند ہے, وہ تمام ملک چھوڑ کر کے میں پاکستان میں آیا ہوں. تو ملک تو اچھا پاکستان لگتا ہے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ اور بہت ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے دوسرے ممالک کے اندر. یورپ میں دیکھیں وہاں پہ ایسے انوویٹو اسٹارٹ اپس کو کتنی سپورٹ ملتی ہے. تو اگر ایسے ڈیجیٹل پاکستان کے تھرو اگر ہمیں ایسی سپورٹ ملتی ہے, ہمیں فار انسٹنس ہماری ورکر کی ایپ ہے, اگر ہمیں کوئی گورنمنٹ سپورٹ کرے کہ اس ورکر کو ڈیٹا یوز نہ کرنا پڑے موبائل کا, اور وہ فری میں جو ہے وہ اپنی جابس حاصل کر سکے, تو یہ سارے انیشیٹوز ہیں نا. تو گورنمنٹ سے یہ سپورٹ چاہیے. صرف آپ پروجیکٹ لے کے گورنمنٹ کی کسی ادارے کے پاس گئے کہ بھائی یہ ہمارا پروجیکٹ ہے؟ ابھی تک میں نہیں گیا ہوں, لیکن میری خواہش ہے کہ میں ڈیجیٹل پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کروں اپنے پروجیکٹ کو, کیونکہ یہ پروجیکٹ میرے لیے نہیں, ایک عام آدمی کے لیے. یہ تو آپ نے اپنا ڈریم لے کے آئے, آپ ڈریمر ہیں بیسکلی. میرے خیال سے انسان کو خواب دیکھتے رہنا چاہیے, اور اپنے خوابوں, وہ والی میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ رات میں خواب دیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ دن میں بندہ خواب دیکھے اور ان کے لیے, ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی انت تک محنت کرے. تو آپ بھی ایک ڈریمر ہیں ہماری طرح, میری طرح, اور ہر اس انٹرپرینور کی طرح جو خواب دیکھتا ہے پھر اس کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اللہ آپ کا خواب پورا کرے. تو سوال یہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں, یہ تو خوابوں کی بات ہوگی, آپ کے انیشیٹو کی بات ہو گئی, آپ نے باتیں نہیں کی, آپ نے انیشیٹو لے کے دکھایا, اپنا کریئر چھوڑ کے آپ نے ایک نئے بالکل نئے انوویٹو آئیڈیا کے پاس آئے, یہ زبردست چیز ہے. مجھے بتائیں اس کے علاوہ زندگی میں ہابیز کیا ہیں, کام کے علاوہ
آج کل کرونا چل رہا ہے, تو کرونا میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیز اسٹاپ ہو گئی, تو آپ نے کرونا میں کیا کیا, فیملی کو ٹائم دیا, گانے شانے سنے, کیا کیا, ٹریولنگ بند ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایسے جاب اسٹوڈنٹس کے انیشیٹو پہلے تو میری ٹریولنگ کی ہابی تھی, پوری دنیا میں گھومتا تھا میں, اور اس کے علاوہ مجھے ایکسرسائز جم کرنے کا بہت شوق تھا, میں وہ بھی کرتا تھا. لیکن جب سے میں نے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا اس کے بعد سے نہ جم ہو رہا ہے, نہ ڈائٹ ہو رہی ہے, نہ ٹریول ہو رہا ہے. اور کرونا کے دور میں جو ٹائم ملا ہمیں, تو اس میں صرف اپنے پروڈکٹ کو اور اچھی طریقے سے ہم نے جو ہے نا اور ڈیولپ کیا اور اس کو لانچ کیا. تو اس وقت ہابی صرف جاب اسٹوڈنٹس ہیں اور لوگ ہیں میرے سامنے جن کو میں روزگار دینا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جاب اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم سے انہیں روزگار ملے, فائدہ ہو, اور وہ جو خوشی مجھے ملے گی وہ شاید پوری دنیا میں گھومنے سے مجھے نہیں ملے گی. بے شک یہ تو میرے خیال سے روزگار دینا اور کسی کے جو پیسے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے بڑے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کے بعد دعا بھی ملے گی. اور اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو چیزیں ہو گئی, آپ نے تذکرہ کیا اپنی پروفیشنل لائف کا, کریئر کا. کھانے پینے میں کیا پسند ہے, کیا کچھ سب کچھ ملے کھا لیتے ہیں, دیسی لور ہیں, کانٹیننٹل ہیں, چائنیز ہیں, کیا چیز زیادہ پسند کرتے ہیں کھانے میں؟ میں بہت مجھے ایکچولی میں کانٹیننٹل بھی کھا سکتا ہوں, اپنا ایشین کھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ پسند کیا ہے. مجھے پسند وہ جو لائٹ فوڈ ہو, آئلی کم ہو, پانی پی لیتے ہیں, پانی میں سوپ بنا کے لائٹ فوڈ چاہیے ہوگا میرے کو. پانی میں سے بائی دا وے مجھے پسند ہے. پانی مطلب پانی کے اندر آپ نے کچھ مسالہ ڈالا اور پی لیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ویسے ہماری اپنی ڈش جو ہے چکن بریانی بہت پسند یہ لائٹ تو کہیں سے نہیں ہے, ہے. وہ ہاں جب دل چاہتا ہے تو وہ اوبیسلی وہ کھاتا ہوں. ویسے میں بہت لائٹ فوڈ ایٹر ہوں بہت زیادہ. جی چلو ہم کھانے کا تذکرہ ہو گیا, میرے منہ میں پانی آ رہا ہے, تو ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. تو ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک. جی ویلکم بیک, اور ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے اسٹارٹ ہوگا. پہلے کھانے کی بات ہو رہی تھی, اب ہم کھانے سے آگے نکلتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں آپ کا اتنا بڑا انیشیٹو, اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ انیشیٹو جو دوسرے انیشیٹو کی طرح ختم ہو جائے گا, کہ آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ لنگ بھر ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ یہ صرف کراچی کے لیے, یہ پورے پاکستان میں بھی پھیلے گا, کیا سلسلہ ہے؟ نہیں, جاب اسٹوڈنٹس پورے پاکستان کا انیشیٹو ہے, صرف نہ صرف یہ پاکستان میں. انشاءاللہ میرا یہ خواب ہے کہ جب جاب اسٹوڈنٹس پورے پاکستان میں تمام ورکرز یوز کر لیں گے اس کو, تب تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا. تب میں چاہتا ہوں کہ جاب اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر بھی جائے اور باقی ممالک کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان جیسے اسٹارٹ اپس نکل رہے ہیں, کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جاب اسٹوڈنٹس کے آنے کے بعد کہ جب پاکستانی پروڈکٹ کو دنیا بلائے گی اور کہے گی کہ ہمارے ملک میں بھی آئے اور جابس کریٹ کریں, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. اور ایسا آ رہا ہے ہمارے میرے خاص بڑے اسٹارٹ اپ سے, آئی ٹی, کیونکہ آپ کا تعلق آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے, تو بڑے آئی ٹی انیشیٹیوز جو پوری دنیا میں مانے جانے جاتے ہیں, اور ہم شور کہ ہمارا یہ والا پروڈکٹ جو ہے آپ فرینچائزیز پوری دنیا میں دیں گے. اچھا یہ سوال تو تھا سب, مگر پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا فیوچر کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انیشیٹو جو ہے اس کی لانگ رن ہے, کیا ہے؟ جی بالکل, ابھی تو صرف ہم لوگ نے ورکرز کی کرائٹیریا جو اوپن کیا, ورکرز کام کر سکتے ہیں. ابھی بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آپ کے موبائل ایپ میں آپ کو شاپس بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے. فار انسٹنس اگر آپ کسی ورکر کو بلاتے ہیں اور کوئی الیکٹریکل کام کرواتے ہیں اور آپ کو الیکٹریکل پارٹ چاہیے, تو آپ کو نیئرسٹ شاپس بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے لائیو, کہ میں نے اگر الیکٹریکل کو سامان لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے, کون سی شاپ ہے, کانٹیکٹ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں اس پوری انڈسٹری کو, اس پورے سسٹم کو, سپلائی چین کو آسان کر دیں. تو فیوچر میں ہمارے پاس جو ہے وہ شاپس بھی آئیں گی اور ہم اپنی فرینچائزیز بھی اوپن کریں گے, تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں, شہروں میں, دیہاتوں میں جاب اسٹوڈنٹس کو پھیلایا جائے. ایک بات آپ سے میں نے کہی, جب میں انگلینڈ میں تھا تو میں وہاں ایک چیز نوٹ کرتا تھا, انگلینڈ میں ہر علاقے کا ایک جاب سینٹر ہوا کرتا تھا. بالکل صحیح. تو ایکچولی میں نے وہیں سے یہ مجھے ذہن میں آیا کہ ہمارے پاکستان میں ہر علاقے کے اندر کوئی جاب سینٹر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کسی کے پاس جابس نہیں تو کہاں جائے, وہ یا تو پرائیویٹ ادارے کے پاس جاتا ہے یا وہ سرکاری نوکری کو دیکھتا ہے. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں وہ جائے اور اس کو وہاں فوری ملازمت ملے. تو جاب اسٹوڈنٹ انشاءاللہ پاکستان کے ہر گلی محلے, ہر شہر, ہر ہر صوبے, ہر دیہات میں ایک جاب سینٹر ہوگا اور وہاں ملازمت دیں گے. تو میں اپنے آپ کو رجسٹر کرا لوں جاب اسٹوڈنٹ میں؟ بالکل آپ کرا سکتے ہیں. میں نے ویسے کرائی نہیں ہے, میرے پاس ایپ آپ نے جی رکھا ہوا ہے. تو یہ اچھا, اس کے علاوہ جو آپ نے یہ پورا زندگی کا سفر کیا ہے, تو بیچ میں کوئی پچھتاوا, کوئی ریگریٹ ایسا آیا ہو کسی موومنٹ میں؟ ابھی نہیں, مطلب ویسے اوور آل کی بات کرو کہ یار یہ میں نے بھن مار دیا. ایکچولی میں اتنا بڑا ڈریمر ہوں اور اتنا پیشنیٹ آدمی ہوں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ پیچھے کیا کیا اور کیا صحیح ہو کیا. میں صرف آگے دیکھتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے. میرے حساب سے انسان اپنی فیلئر سے سیکھتا ہے. میں نے تو بڑا اپنے فیلئر سیکھا, کیونکہ انسان جب فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے کی جستجو اور آتی ہے. تو فیلئرز ٹیچ یو الاٹ. لائف میں بہت فیلئرز دیکھیں, لائف میں بہت فیلئرز دیکھیں, لیکن کبھی رکا نہیں فیلئر سے, ان سے سیکھا ہوں اور آگے بڑھا ہوں. یہی وجہ ہے, اللہ کا شکر ہے اور میں احسان مند اللہ تعالیٰ کے, میں جہاں بیٹھا ہوں اور آج جاب سورس پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے, لوگ روزگار حاصل کر رہے ہیں.
اچھا یہ تو آپ کی مجھے پتا ہے آپ ڈریمر ہیں, اور میں ڈریم سے مجھے یاد آیا, میں ایک ورک شاپ دے رہا تھا, تو جب میرا ورک شاپ ختم ہوا تو کوشچن آنسر کا راؤنڈ آیا, تو کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ سر مجھے یہ بتائیں کہ میرے کچھ خواب ہیں اور میں جلدی کیسے پورا کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا جلدی تم ایسے پورا کر سکتے ہو کہ دوبارہ سو جاؤ, تو تم سو جاؤ گے تمہارا خواب پورا ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں ہر کام جلدی ہو جائے. اگر آپ نے 18 سال کا کریئر اپنا وہ چھوڑا ہے, جلدی کام میرے خیال سے شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا, آپ کو پیشنس کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جاب اسٹونز کا ایک پلیٹ فارم کھڑا ہو گیا ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, کوئی بھی پلیٹ فارم کھڑا ہو گیا, یہ اتنا آسان نہیں تھا جرنی. کئی فیلئرز آئے, کئی چیلنجز آئے, اور اسٹارٹ اپ میں جب انٹرپرینورشپ کا یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ روزانہ آپ کو ایک نئی چیز سے ملنا پڑتا ہے, ایک نئی چیلنج سے ملنا پڑتا ہے, اور کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے اندر نیور گیو اپ کا پیشن ہوتا ہے. تو ہمیشہ سوچا, دل دکھتا ہے, اداس ہوتا ہے انسان, لیکن ہر صبح پہ اللہ تعالیٰ ایک نئی روشنی کی کرن میں دکھاتا ہے. تو آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے آگے چلنا ہے. دوسری میں بات ہوتا ہے جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں, جو بھی ڈریمرز ہوتے ہیں, جو اپنی آئیڈیا کو لے کے آتے ہیں, میرے خیال سے ہم سب آئیڈیا دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ آئیڈیا ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں لوگوں کو اپنے آئیڈیا جو آپ سوچتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں. ہر زیادہ سے زیادہ لاس ہی ہوگا, فیلئر ہی ہوگا, تو مطلب زندگی ختم تو نہیں ہوگی. آپ کنٹینیو کرتے رہیں, ہم چھوڑ کے وہ آپ کی اچیومنٹ کسی نہ کسی وہ پوری. بچپن سے میری ایک سوچتا تھا, آپ کو بھی اکثر کبھی ملاقات ہوئی آپ سے کسی پلیٹ فارم پہ, تو آپ صحیح بات میں نے کہی ہے کہ میں لائف میں یہ نہیں چاہتا کہ جب کبھی میں ریٹائر اگر ہو گیا تو ریٹائر ہو جاؤں تو زندگی میں کوئی ریگریٹ رہے کہ آج میں کر سکتا ہوں نہیں کیا. میں جو دل میں آتا ہے, جو صحیح لگتا ہے اس کو ضرور کرتا ہوں. میں جیسے میں ہوسٹنگ, میرا کوئی تجربہ نہیں, بٹ کیونکہ یہ میرا تھا ہمیشہ کہ میں ہوسٹنگ بھی کروں, تو مجھے فیس ٹی وی نے چانس دیا اور میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہوسٹ بھی کر رہا ہوں. تو یہ والی بات ہے, آپ کو انیشیٹو کر لینا چاہیے اور لائف میں ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے انسان کو. زبردست بات ہے. اور دوسری بات ہے, آپ نے گھومنے میں آپ کو کون سا ملک ایسا ہے, میں نے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کون سا ملک ہے جس نے آپ کو انسپائر کیا پاکستان کے بعد, یار یہ ملک جو ہے ترقی کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ہر حوالے سے یار یہ بیسٹ ملک ہے, اگر میں پاکستان کے باہر کوئی اور ملک پسند کروں تو یہ ہے. دیکھیں کئی ملک ہیں, لیکن اوبویسلی جاپان میں گیا تھا, ٹوکیو اور کوپن ہیگن ڈینمارک گیا تھا, تو نیکسٹ لیول کی کنٹریز ہیں. کسی نے یہ تو نہیں بولا جاپان آ گیا اب تو ٹوک دیا دوبارہ ٹوکیو؟ نہیں ایسا نہیں کیا, بلکہ بہت خوش ہوئے. جاپانی لوگ بہت محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے, اور انہوں نے بہت اچھا ویلکم کیا اور بہت سپورٹ کیا, مجھے بہت اچھا لگا. نہیں آپ میرے خاص کسی پوزیشن پہ گئے ہو نا اس لیے ویلکم کیا, کسی اس میں ورنہ نارملی ویلکم کرتے ہیں پاکستانیوں کو, بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں, پاکستان کو جانتے ہیں. بلکہ جاپان میں تو مجھے ایسے جاپنیز ملے جو ہمارے طرح اردو میں بات بھی کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. میں کتنے پروفیسرس کو جانتا ہوں جو اردو میں بات کرتے ہیں. میں جاپان کے آپ کو اس لیے کوٹ کرتا ہوں, جاپان میں زلزلہ آیا تھا اور جاپنیز کو نا گرم کھانے کا بڑا شوق ہے. مطلب اگر آپ جاپان میں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا, تو اس زلزلے کے اندر جب سارے ملک کے جو ایکسپرٹیز وہاں پہ تھے وہ سب اپنے ملک واپس جانے لگے, تو پاکستان اور واحد کنٹری سے پاکستانی وہاں پہ واحد تھے جو گرم کھانا لے کے اس زلزلہ والے علاقے میں پہنچے اور انہوں نے گرم سوپ سرو کیا. تو وہ ان کو آج تک وہ یاد ہے, مجھے 2-3 جاپنیز ملے تو انہوں نے مجھے تذکرہ کیا کہ آپ کے لوگوں نے ہمیں گرم کھانا کھلایا تھا. تو یہ ہمارے پاکستانیوں کی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جو جاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. جی ہمارے کلچر کو. ٹھیک ہے. اچھا میرا آپ سے گفتگو جو ہے, کیونکہ ایک تو ہماری دوستی بڑی پرانی ہے اور ہم جسے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو سمجھ کرتے ہیں. میں ہمارا ایک پروگرام کا سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر, تو ریپڈ فائر کے بارے میں آپ کو زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا. آپ نے کسی بھی میرے سوال کا ایک الفاظ میں جواب دینا ہے. کچھ سوال ہیں آپ سے ریلیٹڈ ہی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ, اسٹرگل, نیور گیو اپ. اچھا دوسری بات ہے جاب اسٹون, فیوچر آف جابس ان پاکستان. اور دوسرا سوال یہ ہے پاکستان, جنون. اور فیوچر یا اچیومنٹ کہنا چلیں, چھوڑیں اچیومنٹ. Achievement is to share with someone. فیلئر, Learning, a good teacher. And what about Rathore? Rathore, trying something new. اچھا یہ تو آپ نے بڑا زبردست جواب دے دیا, بڑے کوئک اینڈ فاسٹ. ایک آخری سیگمنٹ ہے, اس کے بعد ہم آپ کو میسج دیں گے. وہ سیگمنٹ یہ کہ میں آپ سے کچھ 2 کوشچن کروں گا, ٹرکی قسم کے, آسان سے, آپ کی ذہانت بھی چیک ہو جائے. اوکے. تو یہ ہے کہ 3 شخص جو ہیں وہ بوٹ کے اندر ہیں, یعنی کشتی کے اندر ہیں, اور وہ ڈوب جاتے ہیں. ان کو نکالا جاتا ہے, 2 کے بال گیلے ہوتے ہیں اور ایک جو ہے اس کے گیلے نہیں ہوتے. پابلیو گنجا ہوگا. زبردست. اچھا یہ بھی آسان اسی طرح پانی سے ریلیٹڈ کہ ایک جو کیا کہتے ہیں, ایک پتھر ہے, بلو رنگ کا پتھر آپ پانی کے اندر پھینک رہے ہیں, تو جب واپس نکلا اس کا کلر کیسا ہوگا, یا کیا ہوگا اس کا شیپ؟ ایک بلو رنگ کا پتھر ہے, آپ نے پانی کے اندر پھینکا, اور جب پانی سے نکلا تو اس کا کیا کلر ہوگا, کیا چیز ہوگی, کیا چینجنگ آئے گی؟ سب سے پہلے میرے خیال سے گیلا ہوگا وہ. زبردست. جی بالکل گیلا ہوگا. تو بہت زبردست آپ سے سیشن رہا. میں چاہوں گا آپ چھوٹا سا اپنا ایک میسج ریکارڈ کرا دیں, کیمرہ آپ کا یہ.
جی میں تمام اپنے پاکستانی دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جاب اسٹونز کی پلیٹ فارم کو یوز کریں. اس سے آپ کے اپنے زندگی کے مسائل تو ہوں گے، لیکن آپ کسی کو ایک روزگار بھی پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، جاب اسٹونز کی ایپ کو آگے تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، بالخصوص جتنے بھی ورکر حضرات ہیں ان کو بتائیں کہ یہ پروڈکٹ کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے ان کے لیے. دوسری بات، میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ڈیجیٹل پاکستان کا پارٹ بنایا جائے اس کا، تاکہ جاب اسٹونز کی ایپ کے توسط سے ہم لاکھوں کروڑوں نوکریاں پیدا کر سکیں پاکستان کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں جاب اسٹونز کے انیشیٹو کے لیے، تو ہمارے کانٹیکٹ تو ہیں آپ کے پاس، ہماری ویب سائٹ بھی ہے jobstones.com کی، آپ اس کو استعمال کریں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہماری ویب سائٹ ہماری ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور ہماری ایپ کو یوز کریں اور آگے بڑھیں. بہت شکریہ، آپ کے ساتھ سیشن ختم رہا. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملتا ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.